دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ قسط نمبر 29۔ کیسی کباہت، میں نے الجھ کر پوچھا۔ بنگلے کی چھت پہ بھی باز کے محافظ ہوں گے، ہم ان کی نظروں سے نہیں بچ سکیں گے، اس کے علاوہ اندر داخل ہونے کا کوئی طریقہ بھی تو نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ رسک تو ہمیں لینا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے میری نظریں مسلسل ادھر ادھر پٹک رہی تھیں۔ پھر میں پرجوش انداز میں بولا، ٹیلی فون کا یہ پول دیکھ رہے ہو؟ تیمور نے پول کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ پھر وہ بولا، ہم ساجد یا انور کو اس پول پر چڑھا دیں گے۔ چھت سے باز کے کسی گارڈ نے دیکھا تو وہ یہی سمجھے گا کہ ٹیلی فون اور ڈپارٹمنٹ کا کوئی لائن مین پول پر چڑھا ہوا ہے۔ پول پر چڑھنے والا وہاں سے محافظ پہ بے آواز فائر بھی کر سکتا ہے۔ چھت پہ زیادہ سے زیادہ محافظ ہوں گے۔ ان سے نمٹنے کے بعد ہم آسانی سے بنگلے کی چھت پر اتر جائیں گے۔ ساجد اور انور ہم سے کچھ فاصلے پر تھے۔ تیمور نے ہلکی سی سیٹی بجائی تو وہ دونوں چونک کر ہماری طرف دیکھنے لگے۔ تیمور نے انہیں اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا، پھر مجھ سے بولا، میرا خیال ہے کہ ان میں سے کسی کو پول پر چڑھا کر میں خود درخت کی کسی شاخ کے ذریعے چھت پر اتر جاؤں۔ نہیں تیمور، پہلے مجھے جانے دو۔ میدان صاف پا کر تم لوگوں کو بھی اوپر آنے کا اشارہ کروں گا۔ بس اب کچھ مت کہنا، یہ بحث کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تیمور نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس دوران میں، ساجد اور انور بھی ہم تک پہنچ گئے تھے۔ تیمور نے جلدی انہیں اپنے پلان سے آگاہ کیا تو انور پول پر چڑھنے کو تیار ہو گیا۔ انور نے جوتے اتار کے وہیں ایک طرف رکھ دیے، ریوالور کے 2 فالتو راؤنڈ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے اور اپنا بیگ تیمور کے حوالے کر کے پول پہ چڑھنے کو تیار ہو گیا۔ ہم لوگ کچھ پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں کسی ایسی جگہ کا جائزہ لینے لگا جہاں سے درختوں والے مکان کی باؤنڈری وال پھلانگ سکوں۔ انور بندر کی طرح پھرتی سے ٹیلی فون کے پول پہ چڑھ گیا۔ میں اس کی اس پھرتی اور مہارت پہ عش کر اٹھا۔ اوپر جا کر وہ یوں تاروں کا جائزہ لینے لگا جیسے کوئی خرابی چیک کر رہا ہو، مگر اس میں اس کی نظریں سامنے والے مکان کی چھت کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر اس نے خفیف سے اشارہ کے ذریعے محافظوں کی تعداد بتائی۔ تیمور کا اندازہ درست تھا، بنگلے کی چھت پر 2 ہی محافظ تھے۔ انہوں نے غیر محسوس طریقے سے ریوالور نکالا اور اسے پول کی آڑ میں چھپا کر ایک مرتبہ پھر ٹیلی فون کا معائنہ کرنے لگا۔ میں نے سانس تک روک لی۔ تیمور نے ہیجان آمیز سرگوشی میں کہا، انور کا نشانہ بہت زبردست ہے، اس کا نشانہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اچانک ٹھک ٹھک کی آواز، ہمارے پھٹ رہے ہوں۔ انور کے ریوالور سے 2 مرتبہ شعلہ اگلا اور 2 انسانی چیخیں ابری اور سناٹے میں مہدم ہو گئی۔ پھر اپنا کام کرنے کے بعد انور برق رفتاری سے نیچے اتر آیا۔ اب میرا کام شروع ہونے والا تھا۔ تیمور دیوار کے سہارے بیٹھ گیا۔ میں اس کے کندھوں پر کھڑا ہوا تو آہستہ آہستہ وہ بھی کھڑا ہونے لگا۔ وہ پوری طرح کھڑا ہو گیا، اس کے باوجود باؤنڈری وال میرے ہاتھوں کی پہنچ سے دور تھی۔ میں نے اپنے جسم کو تولا اور ایک دم اچھل کے دیوار پکڑ لی۔ پھر آہستہ آہستہ میں دیوار پر چڑھ گیا۔ اس ساری کارروائی میں مشکل 7 منٹ لگے ہوں گے۔ مجھے یہ خوف بھی تھا کہ اس بنگلے کا کوئی فرد مجھے دیکھ نہ لے، وہ شور نہ مچا دے اور ہم وقت سے پہلے ہی پکڑے نہ جائیں۔ سارا پروگرام بھی چوپٹ ہو جاتا۔ سردیوں کے دن تھے، اس لیے 5:30 بجے اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں چند لمحے دور پر بیٹھا چاروں طرف کا جائزہ لیتا رہا، پھر آہستگی سے اندر کود گیا۔ میرے کودنے سے ہلکا سا دھماکہ ہوا۔ میں پھرتی سے وہاں رکھی بیج آڑ میں ہو گیا، سنکی بیج کی آڑ میں ہو گیا۔ میں نے چند لمحے تک انتظار کیا، پھر آہستہ آہستہ ایک درخت کی
طرف بڑھا جس کی شاخیں خاصی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد میں درخت پر پہنچ چکا تھا۔ اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ تیمور سے ٹارچ کیوں نہ لے لی۔ بہرحال ابھی اتنا اندھیرا نہیں تھا کہ کچھ نظر نہ آتا۔ میں نے کچھ اور اوپر چڑھ کے مطلوبہ بنگلے کی چھت پہ نظر دوڑائی تو مجھے 2 افراد نظر آئے۔ وہ دونوں غیر فطری انداز میں زمین پر پڑے تھے۔ ان کی رائفلز بھی ان کے نزدیک ہی پڑی تھی۔ انور کا نشانہ بہت زبردست تھا۔ میں آہستہ آہستہ دور تک پھیلی ہوئی ایک مضبوط شاخ تک جا پہنچا۔ ایک مضبوط شاخ تک پہنچنے کے بعد اپنے جسم کا بوجھ ڈال کر اس کی مضبوطی آزمائی، پھر اس شاخ پہ ایسگی سے مطلوبہ بنگلے کی طرف کھسکنے لگا۔ شاخ اچانک خوفناک حد تک جھک گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے بوجھ سے شاخ ٹوٹنے والی ہو۔ دوسری چھت چند منٹ کے فاصلے پر تھی۔ میں نے زکند لگائی اور چھت پر پہنچ گیا۔ میرے ہٹتے ہی شاخ زناٹے سے اوپر گئی تو خاصی زوردار آواز پیدا ہوئی۔ درخت پہ بسیرے کے لیے آنے والے پرندے پھڑپھڑا کر اڑ گئے۔ میں چھت پہ بنی ہوئی چھوٹی سی دیوار کے پیچھے دبک گیا۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر چوکنے انداز میں مردہ محافظوں کی طرف بڑھا۔ ایک کی کھوپڑی اڑ گئی تھی اور دوسرے کے سینے میں سوراخ تھا۔ چھت پہ انسانی خون بکھرا ہوا تھا۔ میں نے ان میں سے ایک کی رائفل اٹھا لی، پھر مجھے خیال آیا کہ تیمور وغیرہ کو میدان صاف ہونے کا اشارہ کر دوں۔ اچانک مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ تیمور وغیرہ وہاں سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں انہیں اشارہ کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے پہلے سے کوئی سگنل بھی طے نہیں کیا تھا۔ آخر مجھے اسی انداز میں سیٹی بجانے کا خیال آیا جس طرح تیمور نے ماجد اور انور کو متوجہ کرنے کے لیے بجائی تھی۔ میں چھت کی چھوٹی سی دیوار سے بنگلے کے نیچے کی طرف جھانکا۔ نیچے کوئی نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو ایسی جگہ تھا جہاں سے مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں سیٹی بجانے ہی والا تھا کہ مجھے زینے پر بھاری قدموں کی ہٹ سنائی دی۔ کوئی بہت رنگ سے میں چند تاریاں دیو گانا گاتے ہوئے گنگناتے ہوئے اوپر کی طرف آ رہا تھا۔ میں ایک زینے کے ساتھ چپک گیا۔ آنے والا جو ہی اوپر آیا اس کی نظر سب سے پہلے مردہ محافظوں پر پڑی۔ وہ حیرت سے ان کی طرف بڑھا۔ اوے بالیے، او کریجو، اوے بالیے۔ اچانک وہ اپنی جگہ تھم گیا۔ شاید اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کے ساتھی اب زندہ نہیں ہے۔ اچھا خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا، اس لیے شاید اسے خون نظر نہیں آیا ہوگا۔ میں دبے پہنچ کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ جو ہی پلٹا میں نے رائفل کو لاٹھی کی طرح اس کے سر پر مارا۔ ضرب خاصی بھرپور تھی۔ وہ کراہتا ہوا تیرا کر گرا اور ساکت ہو گیا۔ پھر میں نے تیمور کے انداز میں ہلکی سی سیٹی بجائی۔ فوراً نیچے سے اس کا جواب آ گیا۔ گویا میرا سگنل تیمور تک پہنچ گیا تھا۔ تیمور نے چھت پر درخت کی شاخ کے ذریعے آنے کی بجائے رسی چھت پر پھینکی۔ اس کے ایک سرے پر ایک ہک بھی بندھا ہوا تھا۔ میں نے وہ ہک دیوار کی ابری ہوئی جگہ میں پھنسا دیا۔ وہ تینوں رسی کے ذریعے برق رفتاری سے چھت پر پہنچ گئے۔ تیمور نے مجھ سے سرگوشی میں پوچھا، کیا یہ تینوں مر گئے؟ ان میں سے ایک شاید زندہ ہے۔ میں نے بعد میں آنے والے کی طرف اشارہ کیا۔ تیمور نے جھک کر اس کی نبض دیکھی، پھر سر ہلا کر بولا، یہ بھی مر چکا ہے۔ یہ رسی کہاں سے آئی؟ میں نے تیمور سے پوچھا۔ رسی ساجد کے بیگ میں تھی۔ جس وقت تم اوپر چڑھے تھے اس وقت میں نے جان بوجھ کر رسی استعمال نہیں کی تھی۔ ممکن ہے برابر والے بنگلے میں کوئی موجود ہوتا اور وہ ہک کی آواز سے ہماری طرف متوجہ ہو جاتا۔ پھر وہ چونک کر بولا، آپ جلدی سے نیچے چلو، کہیں میٹنگ ختم نہ ہو جائے، میں ذرا مکان کے سامنے والے حصے کا جائزہ لے لوں۔ میں نے تیمور سے کہا اور وسیع عرض چھت کے دوسرے سرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے پیچھے تیمور بھی تھا۔ ہم دونوں نے بہت احتیاط سے نیچے کی طرف جھانکا۔ وہاں بنگلے کا بڑا سا گیٹ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ گیٹ سے کچھ فاصلے پر 2-3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کا مطلب تھا میٹنگ ابھی جاری ہے۔ گیٹ پر مجھے 2 گارڈ نظر آئے۔ وہ دونوں مستعدی سے گیٹ کے دائیں اور بائیں کھڑے تھے۔ اس بنگلے میں مزید نہ جانے کتنے گارڈز تھے۔ ایک مرتبہ پھر مجھے اپنی حماقت اور جلد بازی پر غصہ آیا۔ جس آدمی کو میں نے ٹھکانے لگایا تھا اس سے گارڈز کی تعداد تو معلوم ہو سکتی تھی۔ ہم لوگ جھکے زینے کی طرف بڑھے۔ ساجد اور انور لاشوں کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ لٹا چکے تھے تاکہ وہ پہلی نظر میں کسی کو دکھائی نہ دیں۔ ہم لوگ تیمور نے بریف کیس کھول کر دونوں فولڈنگ رائفلز نکالی اور اندھیرے کے باوجود انہیں مہارت سے جوڑ دیا۔ ایک رائفل اس نے میری طرف بڑھائی، دوسری اپنے شانے سے لٹکائی۔ محافظ کی رائفل میں نے وہیں ایک طرف ڈال دی۔ ساجد اور انور کے ہاتھوں میں سٹین گنز تھی جو انہوں نے اپنے تھیلوں سے نکال لی تھی۔
हर तरफ से इत्मीनान करने के बाद हम फूंक फूंक कर कदम रखते हुए नीचे पहुंच गए। नीचे भी बिल्कुल सन्नाटा था। छत पर 3 आदमियों की ड्यूटी लगाकर बास इस तरफ से बिल्कुल गाफिल हो गया था। इस किस्म की छोटी मोटी गलतियां बाज़ औक़ात बड़ी तबाही का पेश खदमा साबित होती हैं। हम जहाँ खड़े थे वहाँ कॉरिडोर इंग्लिश के एल की तरह था। तैमूर इत्मीनान से आगे बढ़ा और दूसरी तरफ झांका, फिर हमें आगे आने का इशारा किया। दूसरी तरफ भी कॉरिडोर में मुकम्मल खामोशी थी। तैमूर ने बताया कि हाल बिल्कुल दरमियान में है। इस वक्त वो सब लोग हाल में जमा हो गए। तैमूर जो ही आगे बढ़ा, मुख्तलिफ सतूनों की ओर से 4 आदमी निकल आए, मगर इससे पहले कि वो कुछ पूछते, साजिद और अनवर के रिवाल्वर ने शोले उगले और वो चीखते हुए वहीं ढेर हो गया। इससे पहले कि मज़ीद गार्ड्स वहाँ आते या बड़े कमरे में से कोई दरियाफ्त हाल के लिए बाहर निकलता, हम लोग फुर्ती से हाल में दाखिल हुए। दरवाजे के बिल्कुल साथ एक गार्ड खड़ा था। उसने अपनी राइफल सीधी करना चाहिए, मगर तैमूर की राइफल इससे पहले गरज उठी। वो सब घबरा कर खड़े हो गए। मैंने डपट कर कहा, कोई अपनी जगह से हरकत न करे वरना ढेर कर दूंगा। एक जवान आदमी ने तेज़ी से जेब में हाथ डालना चाहा, मगर अनवर के रिवाल्वर से न बच सका। वो चीखता हुआ ढेर हो गया। वहाँ कई औरतें भी थीं। इस शख्स को मरता देखकर वो स्ट्राई अंदाज में चीखने लगी। खामोश, मैं गरज कर बोला। किसी की आवाज़ सुनाई दी तो पहले उसको ढेर कर दूंगा। तुम सब फर्श पर औंधे मुँह लेट जाओ। अरे आप, मैंने ये जुमला इंग्लिश में अदा किया क्योंकि वहाँ बहुत से गैर मुल्की भी थे। वो सब गिरते पड़ते फर्श पे औंधे हो गए, सिवाय एक शख्स के। वो बाज था। वो पहले इस जमघटे में नज़र नहीं आया था। सुना नहीं तुमने? मैं गरजदार आवाज़ में चीखा। जल्दी करो और औंधे मुँह लेट जाओ, वरना तुम्हारा अशर भी इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। मैंने मरने वाले गार्ड्स और उनके एक साथी की तरफ इशारा किया। सुनो कामरान, बास ने कहा, मुझसे मुफाहमत कर लो, मैं तुम्हारे तमाम केस ख़त्म करा दूंगा। बकवास, मैं चीख कर बोला। मौत को सामने देखकर तुम्हें मुफाहमत का ख्याल आया। मैं ऐसे किसी भी समझौते को बुज़दिल ही समझता हूँ। तुम इतने बुज़दिल नहीं थे कामरान, बास ने चीख कर कहा। ज़्यादा बातें मत बना, वरना तुझे पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। और तो वो तैमूर से मुखातब हुआ। तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तेरी आने वाली कई नस्लें इबरत पकड़ेंगी। अनवर, मैंने डपट कर कहा, अगर अब ये शख्स मुंह से एक लफ्ज़ और निकाले तो इसे गोली मार दो। फिर मैं बात से मुखातब हुआ। मुझ पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है ना, फिर मैं वाकई दहशतगर्दी क्यों ना करूं। फिर मैंने साजिद को हुक्म दिया कि इन सब की तलाशी ले लो। वो सब तादाद में 26 थे। साजिद ने बहुत तेज़ी और महारत से इन सब की तलाशी ले डाली। बेशतर अफराद मुसल्लह थे। कुछ ख़वातीन के पर्स में भी पिस्टल निकले। साजिद ने सारे रिवाल्वर और पिस्तौलें कोने में ढेर कर दी। हाल कमरे के बाहर आप भागते हुए कदमों की आवाज़ें आ रही थी। ग्लोरिया कहाँ है? तैमूर ने बास से पूछा। बास चौंक कर उठा और बोला, ओहो, अब मैं समझा तुमने मेरे साथ निमक हरामी क्यों है। तुम्हें भी इस हरामजादी सफ़ेद बला ने ख़रीद लिया है, मगर वो अब जिंदा नहीं रहेगी। तैमूर ने आगे बढ़कर बास के मुंह पर इतना ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि वो लड़खड़ा के दीवार से टकरा गया। उसके होंठों से खून बहने लगा। तैमूर ने सर्द लहजे में कहा, मैंने पूछा कि ग्लोरिया कहाँ है? तकरीर झाड़ने को नहीं कहा था तुमसे। मुझे नहीं मालूम कि ग्लोरिया को वडेरे अहमद बख्श ने कहाँ रखा है। बास ने हथेली की पुष्ट से अपने होंठ साफ करते हुए कहा, देखो, यहाँ तुम्हारे सिवा 25 अफराद और भी हैं। इनमें से कोई ना कोई बता देगा कि ग्लोरिया कहाँ है। फिर मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तैमूर का लहजा दुरुस्त था। कहाँ है ग्लोरिया? मैं नहीं जानता, बास ने नफरत अमेज़ लहजे में कहा। तैमूर ने आगे बढ़कर उसके पेट में ज़ोरदार घौंसा मारा। वह तकलीफ़ की शिद्दत से दोहराव हुआ तो तैमूर का घौंसा उसके सर पर पड़ा। वो तैमूर के कदमों में ढेर हो गया। ये वक्त ज़ाया कर रहा है तैमूर, मैंने चीख कर कहा। इसे ठिकाने लगाओ और किसी दूसरे से पूछ करो। ये कहकर मैंने औंधे लेटे हुए सफ़ेद फामों का जायज़ा लिया और आगे बढ़कर इनमें से एक की गर्दन पर हाथ रख दिया। तुम बताओ, कहाँ है ग्लोरिया? मैंने डपट कर पूछा। उसने तकलीफ़ की शिद्दत से घटी घटी आवाज़ में कहा, मैं नहीं जानता। मैंने इसके पहलू में ज़ोरदार ठोकर मारी और शफाक लहजे में बोला, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, फिर फायर कर दूंगा। बताओ कहाँ है ग्लोरिया? वो खामोश रहा तो मैंने गिनती शुरू कर दी। 2। यकीन करो, मुझे ग्लोरिया के बारे में कुछ इल्म नहीं, उसने जल्दी से कहा। मैंने उसकी बात का जवाब दिए बगैर उसके पहलू में एक और ठोकर मारी। इस वक्त मुझ पर खून सवार था। मैंने रिवाल्वर का सेफ्टी
हटाकर कहा, थ्री। फैज़ फाहम एक मरतबा फिर गड़गड़ाने लगा। मैंने मशीन पिस्टल से इसकी पेशानी का निशाना लिया और अचानक इस पर फायर कर दिया। इसकी हलक से डूबी हुई आवाज़ निकली और वो बुरी तरह तड़पने लगा। इसकी पेशानी के ऐन वस्त में सुराख हो गया था। औरतें दहशतज़दा होकर चीखने लगी, मगर तैमूर की एक ही डांट में वहाँ मौत का सन्नाटा छा गया। मैंने औंधे पड़े हुए एक और फैज़ फाहम को बालों से पकड़ के उठा लिया। तुम बताओ कहाँ है ग्लोरिया? मैंने इसके बालों को ज़ोरदार झटका दिया। उसने सहमे हुए अंदाज में जवाब दिया, मैं एक सफारतकार हूँ, मुझे कोई नुकसान पहुँचा तो तुम्हारी हुकूमत से जवाबदही मुश्किल हो जाएगी। मैंने जवाब में उसके मुंह पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि वो चकरा कर ज़मीन पर गिर गया। मैंने बाल पकड़ के उसे दोबारा खड़ा कर लिया। मुझे बताओ कि ग्लोरिया कहाँ है, वरना सारी डिप्लोमेसी तरी की तरी रह जाएगी। अपनी ज़ुबान बंद रखना मिस्टर स्कॉट, बास गुराया कर बोला, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तैमूर ने आगे बढ़ के बास के मुंह पर रिवाल्वर का दस्ता दे मारा। ज़रब इतनी भरपूर थी कि उसके आगे के कई दांत टूट गए। फिर तो गोया तैमूर पर जनून तारी हो गया। उसने रिवाल्वर के दस्ते मार मार के बास का हुलिया बिगाड़ दिया। उसके सर, मुंह और नाक से खून बह रहा था और टूटे हुए दांतों की वजह से चेहरा मजीद भयानक हो गया था।